السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یہی تو ہے وہ اپنا پن۔ ناول کی رائٹر ہیں راشدہ رفعت۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دیار غیر میں اپنوں سے دور عید منانا کتنا مشکل ہوگا، اس بات کا اسے پہلے سے ہی بخوبی علم تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ مشکل اس کے اندازوں سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی۔ مشکل کا آغاز صبح سحری کے وقت سے ہو جاتا تھا۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، سحری کھا لو۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا اور قریبی مسجد سے جانے کون 3 بجے سے ہی روزے داروں کو سحری کھلانے پر اتنے پرزور طریقے سے اصرار کرتا کہ اٹھے بنا کوئی چارہ نہ رہتا تھا۔ یہ کوئی صحیح طریقہ تو نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا۔ وہ اٹھنے کے بعد جو بڑبڑانا شروع ہوتا تو فجر کی اذانیں ہونے تک کسی نہ کسی بہانے بڑبڑاتا ہی رہتا۔ یہ تم کیا ہمارے ہاں کی رٹ لگائے رہتے ہو؟ تم یہاں کے ہو بیٹے، تمہارا وطن یہی ہے، تمہاری اصل، تمہاری بنیاد یہی ہے۔ بڑے ابا بہت رسان سے سمجھاتے، لیکن حمزہ بھائی نے تو اپنی ساری زندگی امریکہ میں ہی گزاری ہے۔ سنبل بول پڑتی، بے شک گزاری ہو اور بھلے سے باقی زندگی بھی امریکہ میں گزارے، پھر بھی اس کی اصل بنیاد یہ وطن ہی ہے۔ لیکن بڑے ابا اقبال تو نظریہ وطنیت کے مخالف تھے۔ وہ تو کہتے تھے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ سنبل کے بعد عشاء کی زبان میں بھی کھجلی شروع ہو جاتی۔ باتیں ہی کرتی رہو گی یا سحری بھی کھاؤ گی، اسی لیے 12 بجے ہی تمہیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بڑے ابا سے فوری جواب نہ بن پڑا، اسی لیے اسے ڈپٹتے ہوئے توجہ سحری کی جانب مبذول کروائی۔ آپ کو کیسے پتا بڑے ابا کہ کل مجھے 12 بجے ہی بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی؟ عشاء کو بڑے ابا کی بات سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ کیسا مزاج آشنا دادا دیا تھا اللہ نے۔ جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو تم چڑچڑی ہو جاتی ہو، اور بڑے ابا کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ کل 12 بجے تم دونوں نے ہی ہر کسی کے ساتھ بلا وجہ الجھنا شروع کر دیا تھا۔ سنبل نے کیا درست تجزیہ پیش کیا تھا۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں صرف 20 منٹ رہتے ہیں۔ ثانیہ نے توے پر پراٹھا پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے جملہ حاضرین کو مطلع کیا۔ تم نہ بھی بتاؤ تو مسجد کے مولوی صاحب کافی ہیں بتانے کو۔ حمزہ نے برا سا منہ بنایا تھا اور اسی لمحے لاؤڈ اسپیکر پر دوبارہ اعلان نشر ہوا تھا۔ عشاء کلکلا کر ہنس پڑی۔ ثانیہ نے اسے گھورا تھا، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آج کل موبائل کس کے پاس نہیں، آرام سے الارم لگائیں اور جتنے بجے بھی اٹھنا ہو اٹھ جائیں، اس طرح بلا وجہ تنگ کرنا تو مناسب نہیں۔ حمزہ نے اپنا موقف دہرایا، کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سب نہ ہو تو رمضان المبارک کی رونق بھی نہ ہو۔ کتنا اچھا لگتا ہے، پہلے مسجدوں سے اعلان ہونے لگتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گھروں کی لائٹیں جلتی ہیں، باورچی خانوں میں کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگتی ہیں، چھوٹے بچے بہت شوق اور اہتمام سے سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں۔ سوچا جائے تو اٹس ٹو مچ فیسنیٹنگ۔ ثانیہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں مخاطب تھی۔ حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ثانیہ بی بی، یہ آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو لفظوں کے خوبصورت استعمال سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا دیتے ہیں۔ اب اسی بات کو کچھ اس طرح سے لیجئے کہ کسی گھر میں کوئی بیچارہ بوڑھا مریض جو بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو اور اللہ اللہ کر کے رات 2 بجے اس کی آنکھ لگی ہو اور 3 بجے لاؤڈ اسپیکر پر مولوی صاحبان کے بولنے سے بیچارے کی نیند اچاٹ ہو جائے، یا کوئی بیچاری خاتون خانہ جو بچے کو تھپکی دے کر لحاف میں سلا کر باورچی خانے کا رخ کرے اور مسجد سے مولانا صاحب نے زوردار آواز میں اعلان جو نشر فرمایا تو منا ایک دم حلق پھاڑ کر رونا شروع کر دے۔ اب بیچاری اتنے بڑے سسرال کی سحری بنانے والی اکیلی جان کیا کرے، منع کو سنبھالے یا سحری بنائے؟ حمزہ کے پاس بھی دلائل کی کمی نہ تھی۔ کیوں اکیلی جان سحری کیوں بنائے؟ کیا سسرال میں اور لوگ نہیں ہیں کیا؟ سنبل کو اس نادیدہ ہستی کے ساتھ یہ ظلم برداشت نہ ہوا، سو فوراً تنک کر بولی تھی، بالکل، اور منع کو سنبھالے اس کی دادی۔ ثانیہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سنبل کی بات کی تائید کی۔ بھئی ہو سکتا ہے دادی بیچاری فوت ہو گئی ہو، حمزہ نے کہا۔ کیا بہت بیمار تھی؟ تندہی سے سحری کھاتی عشاء کے پلے گفتگو کا کچھ حصہ ہی پڑا تھا، پھر بھی بولے بغیر نہ رہ سکی۔ بڑھاپا 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے بیٹا۔ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے بڑے ابا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا، روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، سحری کھا لو۔ سحری کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 10 منٹ رہتے ہیں۔ ارے ٹائم گزر رہا ہے بھئی۔ ثانیہ یار، جلدی سے چائے ڈال دو مجھے۔ چائے پی کر میں نے دانت بھی برش کرنے ہیں۔ دیکھ لیجئے، مانیں یا نہ مانیں، آپ بھی مولوی صاحب کے کردار کے دل سے قائل ہیں۔ اگر یہ نہ بولتے تو آپ اسی طرح باتوں میں مگن رہتے اور پھر سائرن بجنے پر ہی آپ کو چائے کا خیال آتا۔ ثانیہ نے فلاسک میں سے چائے کپ میں انڈیل کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ اچھا بابا، مان لیا میں جیتا تمہاری۔ حمزہ نے شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے فقرے میں ہیر پھیر کی تھی، مگر ثانیہ نہ سمجھ سکی، صرف مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے آج کون سا روزہ ہے؟ بڑے ابا نے پوچھا تھا۔ آج 12واں روزہ ہے بڑے ابا، اور سارا دن 12واں ہی رہے گا۔ آپ دن میں کم از کم 6 بار تو یہ بات پوچھتے ہیں۔ سنبل نے مسکرا کر انہیں چھیڑا۔ حمزہ بھائی،
آپ نے وہ گڑھے اور کنکریوں والا لطیفہ سنا ہے؟ عشا نے اسے مخاطب کیا۔ حمزہ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو مگر میں نے ضرور سنا ہے، شرم نہیں آتی بوڑھے دادا کا مذاق اڑاتے ہوئے؟ بڑے ابا نے اسے ڈپٹا تھا۔ وہ کھلکھلا کر جو ہنسنا شروع ہوئی تو ہنستی ہی چلی گئی۔ اتنے مزے کا جوک ہے تو مجھے بھی سناؤ۔ حمزہ کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ جاؤ میاں جاؤ، اپنے دانت شانت صاف کرو، سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ٹوتھ پیسٹ کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ اور وہ واقعی میں پھر بھول گیا تھا۔ حمزہ چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد بڑے ابا بھی اٹھ گئے تھے۔ عشا، ثانیہ نے اسے ٹوکا تھا۔ مسلسل ہنسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ سوری بڑے ابا، بیٹھ جائیں نا۔ انہیں ناراضی سے باہر جاتا دیکھ کر عشا نے فوراً ہنسی کو بریک لگاتے ہوئے انہیں پکارا۔ وضو کرنے جا رہا ہوں اور تم لوگ بھی یہی محفل جمائی مت بیٹھے رہنا، بس اٹھو، نماز کی تیاری کرو۔ بڑے ابا سنجیدگی سے کہتے ہوئے چلے گئے۔ عشا کی بچی، پتہ بھی ہے اگر بڑے ابا موڈ میں ہوں تو بڑی سے بڑی بات کو بھی ہنس کر ٹال دیتے ہیں، ورنہ کوئی چھوٹی سی بات بھی ان کا موڈ آف کر دیتی ہے۔ سنبل نے اسے ساز دلایا۔ اوف اللہ سنبل، پہلے تو تم نے ان سے مذاق کیا تھا۔ عشا کو سنبل کے ناسیانہ انداز پر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ اچھا چلو چھوڑو، ویسے وہ لطیفہ ہے کیا گھڑے اور کنکریوں والا؟ سنبل نے تجسس اور اشتیاق سے دریافت کیا تھا، اور وہ لطیفہ سنانے سے قبل ہی عشا کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹ گئی تھی۔ بڑے ابا آج افطاری پر کیا بنائیں؟ عشا نے ان کے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ وہ کسی موٹی سی کتاب کے مطالعے میں غرق تھے۔ اس دخل در معقولات پر اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ 1:45۔ وہ جو دروازے میں کھڑی تھی اندر آ کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ تو 1:45 بجے یہ سوال کرنے کی کوئی تک ہے بھلا؟ ابھی بہت وقت پڑا ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر توجہ دوبارہ کتاب کی جانب مبذول کر لی۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھی انہیں دیکھتی رہی، پھر روحانسی ہو کر ان کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ آپ ابھی تک خفا ہیں مجھ سے، حالانکہ میں نے صبح آپ سے سوری کر لی تھی۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ آنسو بس نکلنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ اسے جتنی جلدی ہنسی آتی تھی اس سے بھی جلد رونا آ جاتا تھا۔ بڑے ابا نے مسکرا کر چشمہ اتارا تھا۔ کہاں خفا ہوں بھائی، آپ دیکھو نا، تم لوگ اتنی جلدی کچن میں گھس جاتی ہو اور ابھی سے ہی کچن میں سے ایسی اشتہا انگیز خوشبوئیں آنے لگتی ہیں کہ روزہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جانے سارے نئے تجربے تمہیں رمضان میں ہی کیوں سوچتے ہیں؟ سنبل مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بڑے ابا تم سے ناراض ہیں، اسی لیے صبح سے اپنے کمرے میں ہیں۔ حالانکہ بڑے ابا میں نے صرف مذاق کیا تھا، کون سا حمزہ بھائی کو لطیفہ سنا دیا تھا، اور ویسے بھی بڑے ابا وہ آپ کے نواسے ہیں، اگر جوک سن بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ اس کی سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ بڑے ابا کی خفگی تو وہ برداشت کر ہی نہ سکتی تھی، اسی لیے صفائیوں پہ صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور بھول پن پر بڑے ابا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اتنی پیاری میری پوتی ہے، بالکل خرگوش جیسی، اسے کوئی ناراض ہو سکتا ہے بھلا؟ انہوں نے پیار سے اس کی ناک دبائی تھی۔ ویسے کیا خیال ہے ایک گڑھا لے ہی نہ آؤں؟ بڑھاپے میں یادداشت کمزور تو ہو ہی جاتی ہے، ذرا روزوں کا حساب کتاب رکھنے میں آسانی رہے گی۔ وہ اب اسے چھیڑ رہے تھے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ جو اپنے مولانا گرامی تھے نا، بڑے ابا اپنے مخصوص موڈ میں آ گئے تھے۔ عشا نے مطمئن ہو کر ان کے کندھے سے سر ٹکا دیا تھا۔ تو بھائی، وہ اقبال کے ہاں آئے ہوئے تھے اور اللہ بخش سے فرمائش کر دی گوبھی پکانے کی۔ شام کو جب اللہ بخش نے گوبھی لا کر سامنے رکھی تو بگڑ گئے کہ صبح گوبھی، دوپہر گوبھی، شام گوبھی۔ اب اللہ بخش بیچارے ہکا بکا رہ گئے۔ اقبال سے ذکر کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ مولانا کا کوئی قصور نہیں، صبح جب تم سے گوبھی کا کہا تو اس کے بعد تصور میں جانے کتنی بار گوبھی کھا چکے۔ تو بیٹا جان، یہی حال اب ہمارا بھی ہے، بھول جاتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ آج کون سا روزہ ہے، بڑھاپا ہے نا۔ کتنے ذہین تھے اقبال انکل، فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ کون اقبال انکل؟ بڑے ابا کے کان کھڑے ہوئے۔ وہی آپ کے دوست جو فیصل آباد میں رہتے ہیں، کیا انہی کا قصہ نہیں سنایا آپ نے؟ اس نے ان کے کندھے سے سر اٹھا کر بھول پن سے انہیں دیکھا۔ عشا، اب میں واقعی ناراض ہونے لگا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت شاید اب تک ان کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ نالائق، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ سارا دن گزر جاتا ہے لیکن یہ افطاری سے پہلے کے 10 منٹ گزر کر نہیں دیتے۔ سنبل کی لچائی ہوئی نظر میز پر موجود لوازمات پر ڈالتے ہوئے کہا، یہ افطاری سے پہلے کے 10 منٹ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ثانیہ نے اسے ٹوکا تھا۔ دیٹس رائٹ، ہم بھی وہاں افطاری سے پہلے بالکل خاموشی سے دعا مانگتے تھے، یہ ممی کا آرڈر ہوتا تھا۔ حمزہ نے ثانیہ کی بات سے اتفاق کیا۔ اچھا، کیا دعا مانگتے تھے؟ عشا کو تجسس ہوا۔ یہی کہ ٹائم جلدی سے گزرے اور افطار کا وقت جلد ہو جائے۔ حمزہ کے جواب پر عشا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ حمزہ بھائی، آپ جو کل چکن رول اور سموسے لے کر آئے تھے بہت مزیدار تھے، کہاں سے لائے تھے؟ سنبل نے پوچھا۔ دراصل سنبل یہ کہنا چاہ رہی ہیں حمزہ بھائی کہ آپ آج وہی سموسے اور چکن رول کیوں لے کر نہیں آئے؟ عشا نے شرارتی انداز میں سنبل کو چھیڑا۔
کیونکہ کل ثانیہ صاحبہ کو سموسوں میں مرچیں بہت تیز لگی تھی۔ رات تک بازاری پکوانوں کے مضر صحت اثرات پر اظہار خیال کرتی رہی تھی۔ حمزہ نے مسکرا کر ثانیہ کو دیکھا مگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنکھیں موندے بہت محویت سے دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ یقیناً اس کا دھیان اس گفتگو کی طرف تھا ہی نہیں۔ غیر ارادی طور پر وہ کئی لمحوں تک اسے تکتا رہا۔ حمزہ بھائی کھجور۔ جانے کتنی دیر بعد سنبل اس کے کان کے پاس زور سے بولی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑایا۔ یہ لیں کھجور، افطار کریں، سائرن ہو گیا ہے۔ ہاں وہ میں دراصل دعا مانگ رہا تھا، اس نے کسیا کر بلا وجہ کی وضاحت دی مگر سنبل کا دھیان اس وضاحت سے زیادہ پکوڑوں کی طرف تھا۔ ثانیہ آپی، آج پکوڑے واقعی بہت مزے کے ہیں، کیا کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کی ہے؟ اس نے پوچھا۔ 12-14 گھنٹے بعد جو بھی کھاؤ مزے کا ہی لگتا ہے۔ عشا نے ٹماٹو کیچپ میں پکوڑا ڈبوتے ہوئے حقیقت بیان کی۔ بس بھائی اب تو 16 ہی رہ گئے ہیں۔ بڑے ابا نے خود کلامی کی۔ نہیں بڑے ابا، ابھی تو بہت سارے رہتے ہیں، آج میں نے ثانیہ آپی سے کہا تھا کہ ڈھیر سارے بنائیں۔ عشا جھٹ بولی تھی۔ لا حول ولا، میں روزوں کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے ابا جھنجھلائے۔ اوہ میں سمجھی آپ پکوڑوں کی بات کر رہے ہیں۔ عشا شرمندہ ہوئی۔ ابھی پورے 18 باقی ہیں، سنبل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا روزے؟ بڑے ابا کو بالکل یقین نہ آیا۔ نہیں پکوڑے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بڑے ابا، آپ کی پوتیاں آپ کو چکرا کر رکھ دیتی ہیں، ان کے کان کھینچا کریں۔ حمزہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے انہیں مشورہ دیا۔ ایویں کان کھینچا کریں، بڑے ابا بہت پیار کرتے ہیں ہم سے، عشا نے بہت مان سے کہا تھا۔ حمزہ نے بڑے ابا پر نگاہ ڈالی، ایک مدھم سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ روزے اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں اور حیرت انگیز طور پر نہ ہم نے کسی کو افطار پارٹی پر بلایا نہ کسی نے ہم کو۔ عشا کو فارغ بیٹھے بیٹھے ایسی باتیں سوچتی تھی۔ کل ہے نا افطار پارٹی؟ ثانیہ کوشنز پر کور چڑھاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولی۔ اچھا کہاں؟ عشا نے جوش اور مسرت سے دریافت کیا۔ آواری میں۔ سنبل نے درمیان میں لقمہ دیا۔ ہمیں کس نے بلایا؟ عشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بیوقوف لڑکی، ہر دفعہ کی طرح ہمارے گھر پر ہی ہوگی اور کہاں ہونی ہے؟ ثانیہ اس کی بیوقوفی پر جھنجھلا گئی۔ عشا کا جوش و خروش مدھم پڑ گیا تھا۔ کیا بنے گا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے دریافت کیا۔ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کون کون آئے گا؟ حمزہ جو قریب بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا مگر گفتگو کی طرف پوری طرح متوجہ تھا، پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ثانیہ آپی کی افطار پارٹی ہے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ اچھا مثلاً کون کون؟ حمزہ نے کام ادھورا چھوڑ کر دلچسپی اور حیرت سے استفسار کیا۔ مالی بابا کی فیملی، چوکیدار کے بال بچے، کپڑے دھونے والی ماسی ود فیملی، بلکہ سامنے والوں کی ملازمہ صغرا کو بھی چیف گیسٹ کے طور پر مدعو کیا جائے گا۔ عشا، ثانیہ نے اسے تنبیہی انداز میں گھورا۔ تو کیا میں نے لسٹ میں کمی بیشی کر دی؟ ہاں یاد آیا، پچھلے سال سے تو آپ ساتھ والوں کے ڈرائیور کے بچوں کو بھی مدعو کر رہی ہیں۔ امیزنگ۔ حمزہ کے چہرے پر ستائشی تاثرات ابھر آئے تھے۔ اگر میری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اس نے پورے خلوص سے آفر کی۔ آپ چکن رول اور سموسے لیتے آئیے گا، بچوں کو چٹپٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ثانیہ نے خلاف توقع فوراً اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ بچوں کو اچھی لگتی ہیں اور ہمارے لیے پابندی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سنبل نے ٹی وی کے ایک مشہور میزبان کی نقل اتاری تھی۔ عشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ثانیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس کے چہرے پر بکھری یہ سادہ سی مسکراہٹ کتنی بھلی لگتی تھی۔ حمزہ نے بہت مشکل سے اس پر سے نگاہ ہٹائی تھی۔ تمہاری ماں کا فون آیا تھا صبح، نماز تراویح کے بعد مسجد سے واپسی پر بڑے ابا نے اسے مخاطب کیا۔ اچھا ضرور میری شکایتیں کر رہی ہوں گی کہ بھول گیا ہے پاکستان جا کر، فون نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ۔ نہیں شکایتیں تو نہیں کر رہی تھی، بس ویسے ہی تمہارے لیے پریشان تھی، پوچھ رہی تھی کہ ابو حمزہ کا دل لگ گیا ہے، آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ میں نے کہا کیوں بی بی، حمزہ کا دل کیوں نہیں لگے گا، اپنے نانا کے گھر آیا ہوا ہے۔ ہاں شروع میں اس سے سیٹ ہونے میں تھوڑی بہت مشکل تو ہوئی مگر اب تو خوب دل لگا ہوا ہے۔ دل تو واقعی لگ گیا ہے بڑے ابا، وہ مسکرایا۔ اس کے انداز پر بڑے ابا ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ وہ بھی فوراً سنبھلا تھا۔ جب میں شروع میں آیا تو واقعی بہت مشکل پیش آئی تھی، ہر دوسرا شخص مشتبہ لگتا تھا۔ سڑک پر گاڑی نکالتا تو شام کو زندہ سلامت گھر پہنچنے کا یقین نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کے سسٹم، یہاں کے لوگ، لاقانونیت، افراتفری، کلچر، دل چاہتا ہے اگلی فلائٹ سے واپس بھاگ جاؤں، لیکن بڑے ابا ہر گزرتے دن کے ساتھ میں خود بخود سیٹ ہوتا گیا، یوں لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے ہی یہاں رہ رہا ہوں۔ اس نے اگرچہ بڑے ابا کی عقابی نگاہوں سے بچنے کے لیے یہ تقریر جھاڑی تھی مگر سچ تو یہ تھا کہ یہ سب اس کے دل کی بھی آواز تھی۔ ہاں تو بیٹا تم کیسے سیٹ نہ ہوتے، یہ تمہارا وطن ہے اور ہم سب تمہارے اپنے۔ بڑے ابا حسب توقع اس کی بات سے خوش ہو گئے تھے، وہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے عید کارڈ لینے جانا ہے، عشا بڑے ابا کے سر ہو رہی تھی۔ بہت رش ہے بازاروں میں خود تمہیں عید کارڈ لا دوں گا۔ بڑے ابا اس سے ساتھ لے جانے پر تیار نہ تھے۔
جی نہیں، آپ ہمیشہ گڑیا، بھالو اور بندر کی تصویروں والے بچوں جیسے عید کارڈ لا کر دیتے ہیں۔ میری دوستیں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں خود پسند کر کے لاؤں گی، اس نے ضد کی۔ اب کمپیوٹر اور موبائل کا دور ہے عشا، کارڈ کون بھجواتا ہے؟ اب تو ہر کوئی SMS کے ذریعے مبارکباد بھجواتا ہے۔ حمزہ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں لیکن عید کارڈ بھیجنا ہماری روایت ہے۔ ثانیہ قریب کہیں موجود ہوتی اور حمزہ کی بات سے اختلاف نہ کرتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ آپ اور آپ کی روایتیں۔ ثانیہ بی بی، دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے، اب کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہ بحث چھیڑ کر لطف اٹھا رہا تھا۔ آپ جس دنیا سے آئے ہیں وہ واقعی بہت تیز رفتار ہے، ہم ابھی اس رفتار سے چلنے کے عادی نہیں ہوئے۔ توبہ، اتنا بڑا جھوٹ! ذرا گھر سے باہر نکل کر پاکستانی قوم کو دیکھو، تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑ رہی ہوتی ہے۔ روز شام کو آفس سے واپس آتے ہوئے میں لوگوں کی بے صبری دیکھ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہوں۔ بھئی بندے نے گھر ہی جانا ہے، 10 منٹ پہلے نہ صحیح 10 منٹ بعد صحیح، جلدی کس بات کی؟ گھر پہنچ کر رفتاری کرنے کی۔ عشا نے جھٹ جلدی کی وجہ بتائی۔ پاکستانی قوم سے کوئی جیت سکا ہے بھلا؟ وہ ہنس پڑا۔ بیٹا، آج پھر تم نے وہی بات کر دی، تم بھی پاکستانی قوم کا حصہ ہو۔ بڑے ابا کو ہمیشہ کی طرح اس کی بات کھلی تھی۔ غلطی ہو گئی بڑے ابا، اس نے جھٹ غلطی تسلیم کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ ہم میں سے نہیں۔ عشا کے کہنے پر اس نے حیران ہو کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پاکستانی لوگ اتنی جلدی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے حمزہ بھائی، عشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے۔ بڑے ابا بھی ہنس پڑے تھے۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ بھئی تمہارے کمال انکل کا فون آیا تھا، وہ کل سب کو افطاری پر بلا رہے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ کل افطاری ہمارے ساتھ کرو، پھر ہم تمہاری طرف آئیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد جب سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کے گرد جمع ہوئے تو بڑے ابا نے انہیں مطلع کیا۔ آپ نے کل افطاری کے لیے بلا لیا، تیاری کے لیے 2-4 دن تو لینے چاہیے تھے۔ سنبل فوراً بول اٹھی تھی۔ کیسی تیاری؟ بس پکوڑے وغیرہ زیادہ بنا لینا۔ بڑے ابا کی سوچ پکوڑوں سے آگے جا ہی نہیں سکتی تھی۔ پکوڑے زیادہ بنا کر کیا کریں گے؟ اتنے تو ڈائٹ کانشیس ہیں وہ لوگ، ہر بندہ ایک ایک پکوڑا اٹھا کر جو کترنا شروع کرتا ہے تو بس وہی کترتا رہتا ہے۔ اوف اللہ سنبل، ایسے تو مت کہو، انسان ہیں وہ، چوہے تو نہیں۔ عشا کو لفظ کترنے پر اعتراض ہوا تھا۔ پھر کیسی تیاری کا ذکر کر رہی تھی؟ بڑے ابا نے عشا کو گھورنے کے بعد سنبل سے دریافت کیا۔ 2-3 دن کا مارجن ملتا تو کپڑے وغیرہ سلیکٹ کرنے میں آسانی رہتی۔ بڑے ابا کوئی کمی بیشی ہوتی تو بازار کا چکر لگا لیتے۔ لا حول ولا قوت۔ بڑے ابا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اوف اللہ بڑے ابا، صحیح کہہ رہی ہوں، ایسے نک سک سے تیار ہو کر آتے ہیں وہ لوگ اور پھر ناقدانہ نگاہوں سے ہمارا جائزہ لینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہر دفعہ تو ہم سارا وقت شاندار سی افطاری کی تیاری میں صرف کر دیتے تھے، اپنی تیاری پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، لیکن اس دفعہ تو میں نے سوچ لیا ہے کہ انہیں ہرگز ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیں گے۔ میں اور عشا تو بلکہ سنبل، ثانیہ نے اسے تنبیہی انداز میں ٹوکا تھا۔ وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ بیٹا تم سامان کی لسٹ بنا کر مجھے دے دینا، میں صبح سویرے ہی سارا سامان لا دوں گا۔ بڑے ابا ثانیہ سے مخاطب ہوئے۔ بہتر بڑے ابا، اس نے تابیداری سے گردن ہلائی۔ کل تو میرا بھی آف ہے، آپ فکر نہ کریں، سامان میں لا دوں گا۔ حمزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چلو تمہاری بھی چھٹی ہے، یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، کمال کی فیملی سے تمہارا بھی تعارف ہو جائے گا، بڑے ابا مطمئن انداز میں بولے۔ بیچارے حمزہ بھائی، کل کی چھٹی ضائع چلی جائے گی۔ سنبل کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی پھسل گیا۔ عشا ہنس پڑی تھی۔ بڑے ابا نے جیسے سنا ہی نہیں، البتہ ثانیہ نے دونوں کو گھورا تھا اور دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ اور سناؤ برخوردار، کیا مشاغل ہیں؟ کمال صاحب نے پرشفقت انداز میں حمزہ کو مخاطب کیا۔ مشاغل مین ہابیز؟ وہ ابھی جواب دینے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہا تھا کہ کمال صاحب کی پوتی نمبر 1 اس کی مدد کو آئی۔ گرینڈ پا بھی حد کرتے ہیں، ایسا شخص جس نے زندگی کے 26 برس امریکہ میں گزارے ہیں، اس سے اتنی گاڑی اردو میں بات کر رہے ہیں۔ مشاغل تو کچھ خاص نہیں، اس نے انکساری برتی، بس تھوڑا بہت موسیقی سے شغف ہے، کتب بینی سے بھی لگاؤ ہے، لیکن سچ پوچھیں تو میرا پسندیدہ مشغلہ باغبانی ہے۔ وہاں امریکہ میں ہمارے گھر میں چھوٹا سا باغیچہ ہے، پودوں کی دیکھ بھال کاٹ چھانٹ میں ہی کرتا ہوں۔ حمزہ کی تفصیلی جواب پر نوشین اور فری کے منہ جس طرح کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، عشا کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ زبان پر عبور تو دیکھیں۔ سنبل نے آنگن ٹیڑھا کی سلطانہ دردانہ بٹ کی نقل اتارتے ہوئے عشا کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے بہت مشکل سے ہنسی ضبط کی تھی۔ تمہاری امی تو جب بھی پاکستان آتی ہیں ہماری طرف ضرور چکر لگاتی ہیں، اب تو خیر انہیں آئے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا۔ کیسی ہیں وہ؟ آنٹی شبانہ کی دلچسپی کا مرکز آج صرف اور صرف حمزہ تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی دل و جان سے اسی کی جانب متوجہ تھیں۔ کمال صاحب اور بڑے ابا اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ایک شہریار تھا جو نہایت لاتعلقی اور بیزاری سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ثانیہ آپ بھی کچن میں اکیلی لگی ہوئی ہیں، آؤ اب ہم چلتے ہیں۔ سنبل نے عشا کے کان میں سرگوشی کی۔ سچ تو یہ تھا کہ دونوں اس محفل میں بیٹھ کر جی بھر کر بور ہو رہی تھی۔ پہلے سنبل ایکسکیوز می کہتے ہوئے اٹھی، لیکن کسی کا دھیان ان دونوں کی طرف تھا ہی نہیں۔
صرف عشا نے ہنسی روکتے ہوئے ایکسکیوز می کہا اور اگلے ہی پل وہ بھی غراب سے باہر چلی گئی۔ شہریار بھائی کو دیکھا کیسے منہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور وہ نوشین کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس کا نیا ہیئر سٹائل۔ سنبل بھی ہنسی۔ ہیئر کہاں ہے، بس سٹائل ہی سٹائل ہے، عشا نے مذاق اڑایا۔ ان دونوں نے ثانیہ کو کچن سے بھیج دیا تھا اور اب کام نپٹاتے ہوئے آنے والے مہمانوں پر اظہار خیال کا فریضہ بھی انجام دے رہی تھی۔ بری بات بچوں، روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرتے، حمزہ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تھا۔ ہم غیبت تو نہیں کر رہے حمزہ بھائی، ہم تو بس ویسے ہی۔ سنبل کسیا گئی تھی۔ ڈیئر سسٹر، اتفاق سے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو آپ اس کے منہ پر نہ کر سکیں غیبت ہی کہلاتا ہے۔ لگتا ہے آپ پر بھی ثانیہ آپی کا اثر ہو گیا ہے۔ فروٹ چاٹ کے لیے کیلا چلتے ہوئے سنبل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس پڑا۔ اور ہاں حمزہ بھائی، آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ امریکہ میں آپ کے گھر میں چھوٹا سا باغیچہ بھی ہے۔ عشا باغیچے پر زور دیتے ہوئے شرارت سے بولی۔ عشا کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ کیا کروں یار، دراصل جو لوگ مجھے باہر کا بندہ سمجھ کر میری اردو کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اسے دور کیے بنا مجھے چین نہیں پڑتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ ہاں، کیونکہ آپ یہیں کے ہیں حمزہ بھائی، آپ کی اصل بنیاد یہ وطن ہے۔ سنبل نے بڑے ابا کے لہجے کی اتنی اچھی نقل اتاری تھی کہ حمزہ اور عشا دونوں کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم بہت شریر ہو گئی ہو لڑکی، حمزہ نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ کمال چاہ رہا تھا کہ اس عید پر کوئی باضابطہ رسم ادا کر دی جائے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب تھکے ہارے بیٹھے تھے جب بڑے ابا نے آگاہ کیا۔ ثانیہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تاریک سایہ آ کر گزر گیا تھا۔ عشا اور سنبل بھی ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ نہیں بڑے ابا، آپ فی الحال انہیں منع کر دیں۔ سنبل فوراً سے پیشتر بول پڑی۔ ابھی عید میں بہت دن پڑے ہیں، تمہاری تیاری ہو جائے گی۔ بڑے ابا نے اسے گھورا تھا۔ مسئلہ ہماری تیاری کا نہیں ہے بڑے ابا، وہ بات کرتے کرتے ہچکچائی، پھر مدد طلب نگاہوں سے عشا کو دیکھا۔ بڑے ابا، سچی بات ہے کہ ہمارا دل اس رشتے پر راضی نہیں۔ عشا کی بے تکلفی بڑے ابا سے نسبتاً زیادہ تھی، اسی لیے آرام سے اپنے موقف سے آگاہ کیا۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ سنجیدہ ہوئے۔ ہم یعنی میں اور سنبل۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ تو رشتہ تم دونوں کا طے نہیں ہو رہا، جب ہوگا تو تمہاری رائے ضرور پوچھوں گا۔ بڑے ابا کٹور پن سے بولے۔ بڑے ابا، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جیسا آپ سمجھتے ہیں، ان کا طرز زندگی، خیالات، نظریات سب ہم سے بہت مختلف ہیں۔ مانا کہ کمال انکل بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی یہ اچھائی ان کے پوتے پوتیوں میں منتقل نہیں ہو پائی۔ ثانیہ آپی ان کے گھرانے میں ہمیشہ مس فٹ رہیں گی۔ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیوں نہیں کر لیتے؟ سنبل بڑے ابا کو سمجھانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ حمزہ ہکا بکا ساری گفتگو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ثانیہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ تم لوگ ابھی بچے ہو، چونکہ کمال کی پوتیوں سے تمہاری دوستی نہیں ہو پائی، اسی لیے وہ لوگ تمہیں اچھے نہیں لگتے۔ میں تمہارے بچپنے اور حماقت بھری باتوں سے متاثر ہو کر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا، اور پھر ثانیہ میری بہت سمجھدار بیٹی ہے، یہ ہر قسم کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیوں ثانیہ بیٹے، تم بتاؤ، تمہارے کمال انکل کو کیا جواب دوں؟ بڑے ابا نے اسے شفقت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ مناسب سمجھے بڑے ابا، وہ ہولے سے بولی۔ بڑے ابا یہ جواب سن کر خوش ہو گئے تھے۔ جیتی رہو، شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، تم خوش رہو گی اس کے ساتھ۔ حمزہ بیٹا، تم تو ملے ہو نا آج شہریار سے، بتاؤ کیسا لگا تمہیں؟ وہ اسے دعا دینے کے بعد اچانک حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ تو ابھی سچویشن ہی پوری طرح نہ سمجھ پایا تھا، اس اچانک سوال پر بوکھلا گیا۔ حمزہ بھائی بیچارے کیا بتائیں گے، انہیں تو شبانہ آنٹی اور ان کی بیٹیوں نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، انہیں شہریار بھائی کو دیکھنے کا موقع ہی کب ملا؟ عشا ضرورت سے زیادہ منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ بڑے ابا نے اس کی یہ بڑبڑاہٹ سن کر بھی نظر انداز کر دی۔ پرسوں تمہارا ہاف ڈے ہے، آفس سے جلد آ جاؤ گے، کمال نے افطاری کا دن ہماری مرضی پر چھوڑا ہے، کیا خیال ہے پرسوں چل پڑیں؟ وہ اپنا پچھلا سوال بھول کر نیا سوال کر بیٹھے۔ بڑے ابا، انہوں نے آپ لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، میرا جانا کچھ مناسب نہیں لگے گا۔ حمزہ کی سمجھ میں جتنا معاملہ آیا تھا، اس کا دماغ ویسے ہی معاف ہوا جا رہا تھا۔ اس نے شائستگی سے معذرت کرنا چاہی۔ تو تم اپنے آپ کو ہم سے الگ سمجھتے ہو؟ بڑے ابا کچھ خفا ہوئے۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، وہ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ خیر کمال اور اس کی بہو مجھے خاص طور پر کہہ کر گئے ہیں کہ میں دعوت میں تمہیں بھی ساتھ لاؤں، میں چلوں گا، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اچھی بات ہے بیٹے، میں بھی تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ بڑے ابا اس کی تابعداری پر خوش ہو گئے تھے۔ شہریار تقریباً تمہارا ہم عمر ہی ہے، اس سے بات چیت کر کے اس کے مزاج کے بارے میں اندازہ لگاؤ، ویسے تو وہ میری نظروں کے سامنے ہی پلا بڑھا ہے، اور کمال اور میرے درمیان بات بھی طے ہے، لیکن پھر بھی بیٹیوں کے معاملے بہت نازک ہوتے ہیں۔ اب تم یہاں ہو تو میری پریشانی بھی کچھ کم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے ایک سے دو رائے بھلی، اور ہم دونوں جو رائے دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے قابل غور ہی نہیں۔ عشا نے خفگی سے کہا۔ میں تمہاری سہیلیوں کے لیے عید کارڈ لے آیا تھا، میرے کمرے سے آ کر لے جانا۔ بڑے ابا سنجیدگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے جانے کے فوراً بعد ثانیہ بھی اٹھ گئی تھی۔ بڑے ابا ایک ڈکٹیٹر ہیں،
عشا روحانسی ہوئے جا رہی تھی۔ آپ خود بتائیں حمزہ بھائی، کیا وہ لوگ ہماری ثانیہ آپی کے قابل ہیں؟ سنبل اس سے مخاطب تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ یہ بات کب اور کہاں طے ہوئی؟ کچھ توقف کے بعد اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ بات نے کہاں طے ہونا تھا؟ بس بڑے ابا اور کمال انکل نے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر ڈالا تھا۔ او گاڈ، اس دور میں ایسی بات، یعنی کہ ہکلاہٹ کے مارے اس سے بات ہی مکمل نہ ہوئی۔ آپ امریکہ سے آئے ہیں حمزہ بھائی، اسی لیے آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہے، ورنہ یہاں تو ایسے رشتے طے ہونا معمول کی بات ہے۔ یعنی کہ بڑے ابا اور کمال انکل نے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر ڈالا تھا۔ وہ ابھی بے یقین تھا۔ سنبل نے افسردہ انداز میں گردن ہلا دی۔ یعنی کہ دو بچوں نے بچپن میں ہی یہ فیصلہ کر ڈالا کہ وہ اپنی دوستی مضبوط رکھنے کے لیے اپنے پوتے اور پوتی کے آپس میں شادی کروا دیں گے۔ چلو وہ یہ سوچ لیتے کہ ہم اپنے بچوں کی آپس میں شادیاں کر دیں گے، لیکن پوتے پوتے کی حد تک جا کر سوچنا۔ او مائی گاڈ، اس کا دماغ چکرا رہا تھا، اور اس کی بات سن کر دماغ تو سنبل اور عشا کی بھی چکرا گیا، مگر جب اس کی غلط فہمی سمجھ میں آئی تو اس ٹینس ماحول کے باوجود دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف اللہ، آپ کیا سمجھے ہیں حمزہ بھائی؟ بڑے ابا اور کمال انکل نے یہ رشتہ اپنے بچپن میں نہیں بلکہ ثانیہ آپی اور شہریار بھائی کے بچپن میں طے کیا تھا، جب ممی پاپا بھی زندہ تھے اور شہریار بھائی کے والد بھی، اور کسی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ عشا نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ چلو جب بھی طے کیا تھا، آخر کیا سوچ کر کیا تھا؟ بچوں کے بڑے ہونے کا تو انتظار کر لیا ہوتا۔ اس نے ناراضی دکھائی۔ عشا اور سنبل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ حمزہ کو۔ اس کی برہمی کی جو وجہ ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، اگر وہ صحیح تھی تو کتنی خوش کن تھی۔ خیر، بڑے ابا نے فیصلہ تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے، بظاہر کوئی کمی تو نہیں ہے شہریار بھائی میں۔ سنبل نے اچانک پینترا بدلا۔ عشا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرا دی۔ ہاں تو اور کیا، شہریار بھائی پڑھے لکھے ہیں، کھاتے کماتے ہیں، پرسنالٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بڑے ابا کے دیکھے بالے ہیں۔ کیا خاک پرسنالٹی ہے، اتنی سینس تو ہے نہیں، معمول کی افطار پارٹی میں ڈنر سوٹ پہن کر آ گیا، اور مینرز تو چھو کر نہیں گزرے، سارا وقت ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا، اور تو اور جب سب مغرب کی نماز کے لیے اٹھے تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ حمزہ بھائی، اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں، اور پھر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ عشا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر خاموش ہو گیا۔ سنبل اور عشا نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ کیے تھے۔ ایک جھنجھلاہٹ اور بیزاری نے اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ آفس سے لائی ہوئی فائلیں کھول کر بیٹھا تھا، مگر ذہن اس سمت لگ ہی نہ رہا تھا۔ ایک ذرا سے انکشاف نے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی سے بے تحاشا و بے حساب اچھی لگنے لگی ہے۔ اس بات کا علم اسے چند روز پہلے بخوبی ہو چکا تھا، لیکن وہ نہ ملی تو زندگی ہی بے معنی لگنے لگے گی۔ اس حقیقت کا اندازہ کچھ گھنٹے بیشتر ہی ہوا تھا۔ کس آسانی سے اس نے اس لمبے چوڑے بندے کا دل اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور بڑے ابا کہہ رہے تھے کہ کمال فیملی اس عید پر کوئی باضابطہ رسم کرنا چاہ رہی ہے۔ اپنی چاہت کے ادراک کے ساتھ اس حقیقت کا علم ہونا کہ وہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، کیسا بے بس کر دینے والا احساس تھا۔ وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اس سے تو اچھا تھا میں پاکستان نہ ہی آتا۔ وہ اپنی دلی کیفیت پر جھنجھلا رہا تھا۔ پاکستان آنا اس کی زندگی کی شدید ترین خواہش تھی۔ اپنے آبائی وطن سے محبت تو فطری بات تھی ہی، ساتھ ساتھ ممی پاپا کی تربیت نے اس محبت کو پروان چڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، خاص طور پر ممی، جو گزشتہ 25 سالوں سے امریکہ میں رہنے کے باوجود وہاں ذہنی طور پر ایڈجسٹ نہ ہو پائی تھیں۔ اپنا وطن، اپنا مذہب، اپنی مٹی، اپنے لوگ، اپنا کلچر، 24 گھنٹوں میں کوئی 24 بار ممی اپنی گفتگو میں کچھ اس قسم کے الفاظ شامل کرتی تھیں، اور یہاں پاکستان آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بڑی وجہ بڑے ابا ہیں۔ ظاہر ہے ممی کی تربیت انہی کے ہاتھوں انجام پائی تھی، اور پاپا چونکہ بڑے ابا کے عزیز جان بھتیجے تھے، سو وہ کیسے ان کے نظریات اور خیالات سے محفوظ رہ سکتے تھے؟ وہ تو روزگار کے جھمیلوں نے انہیں اس ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ان کا دل ہزاروں میل دور اپنے وطن میں ہی اٹکا رہتا تھا، اور اب تو ممی نے دبی دبی زبان میں مستقل طور پر پاکستان جانے کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں آ کر وہ ممی سے اختلاف کرنے پر مجبور ہو جاتا، اگرچہ وہ ممی کو کسی حد تک اپنے موقف میں حق بجانب بھی سمجھتا تھا۔ ان کا اکلوتا بھائی اور بھاوج روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کے بوڑھے باپ کے کندھوں پر اس بڑھاپے کے عالم میں 3 جوان پوتیوں کی ذمہ داری آن پڑی تھی، لیکن ممی کے جذبات کا احترام کرنے کے باوجود وہ دل سے ان کی بات ماننے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا وہاں جا کر رہنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے ممی،
ہم یہاں رہتے ہوئے بھی ان کی ہر ممکن طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ تمہیں اپنے نانا کی خودداری کا علم نہیں ہے حمزہ؟ مہینے میں 2-4 بار ٹیلی فون پر ان کے ساتھ بے تکلفی سے گپ شپ کرنے کی وجہ سے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ان کے مزاج سے آگاہ ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کسی کا احسان لینا تو وہ کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتے، چاہے وہ ان کی سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اصل مسئلہ مدد کرنے کا ہے بھی نہیں۔ تمہارے فصیح ماموں بیٹیوں کے لیے اتنا چھوڑ کر گئے ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے زندگی کی گاڑی چلا سکتی ہیں۔ ابا جی کی پینشن، دکانوں کا کرایہ، سب مل ملا کر ٹھیک ٹھاک رقم بن جاتی ہے۔ اصل مسئلہ ان کی تنہائی اور اکیلے پن کا ہے۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ابا جی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ثانیہ وغیرہ کا کیا بنے گا؟ آپ فضول کے وہم پال رہی ہیں ممی۔ انشاءاللہ بڑے ابا کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ اور پھر ثانیہ وغیرہ میچور اور سمجھدار ہیں۔ بڑے ابا کو چاہیے کہ جلد از جلد ان کی شادیاں کر دیں، پھر ہم انہیں اپنے پاس لے آئیں گے۔ وہ ماں کو رسان سے سمجھاتا اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو جاتی۔ پھر موقع ایسا بنا کہ اسے پاکستان جانا ہی پڑا۔ وہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا وہ پاکستان میں اپنی نئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہی تھی۔ چند مہینوں کے لیے اسے پاکستان بھیجا جا رہا تھا۔ اس نے بخوشی یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ وہ واقعی چند دن بڑے ابا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ نانا کے ساتھ اس کا خاص قلبی تعلق تھا۔ شروع میں اسے ایڈجسٹ ہونے میں خاصی مشکل پیش آئی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سیٹ ہوتا چلا گیا۔ وہ نانا کی محبت میں مجبور ہو کر آیا تھا اور یہاں آنے کے بعد اسی نانا کی نواسی نے اس کے پاؤں میں محبت کی ایسی مضبوط بیڑیاں ڈال دیں جنہیں وہ چاہنے کے باوجود اتار نہیں پا رہا تھا۔ چاہت کے باوجود وہ اسے اپنانے سے قاصر تھا، اور وہ چغت سا بندہ جو کسی طور ثانیہ کے قابل نہ تھا، صرف بڑے ابا کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ثانیہ کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ رات بیتی جا رہی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور شاید ہزاروں میل دور بیٹھی ماں کو اس کے دل کی بے کلی محسوس ہو گئی تھی جب ہی انہوں نے فون کر کے بیٹے کی خیریت دریافت کرنا چاہی۔ سو تو نہیں گئے تھے بیٹا؟ پاکستان میں تو بہت رات ہو رہی ہوگی۔ نیند نہیں آ رہی ممی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ اپنا خیال رکھا کرو، دفتری کاموں کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو۔ انہوں نے اسے ایک لمبا لیکچر دینا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ممی کہ ثانیہ کی بات طے ہو چکی ہے۔ ان کے نصیحتوں سے بھرے لیکچر میں کچھ وقفہ آیا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ ہاں پتہ ہے، ابا جی کے کوئی دوست ہیں کمال صاحب، ان کے پوتے سے طے ہوئی ہے، ممی نے سرسری انداز میں بتایا۔ آپ نے کبھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے بیٹے، فصیح بھائی کی زندگی میں ہی یہ رشتہ طے ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے میں تم سے ذکر کرنا بھول گئی ہوں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ممی، پاکستان آنے سے پہلے آپ نے مجھے پاکستان کے موسم، یہاں کے لوگوں کی عادتوں، بڑے ابا کی طبیعت، مزاج، ادھر کے ماحول، ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیلی طور پر بتا رکھا تھا۔ آپ بتانا بھول گئیں تو صرف یہ کہ بڑے ابا نے اپنی بڑی پوتی کا رشتہ طے کر رکھا ہے۔ کاش ممی آپ ایک بار تو یہ ذکر کر دیتی، ہو سکتا ہے پھر مجھے یہ مشکل پیش نہ آتی، وہ دل گرفتگی سے بولا۔ حمزہ، وہ ششدر رہ گئی تھیں۔ آر یو سیریس بیٹا؟ ان کی آواز سن کر وہ سمجھ نہ پایا کہ وہ حیرت کا اظہار کر رہی ہیں، خوشی کا یا دکھ کا۔ آئی واز سیریس ممی، اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں پاپا کیسے ہیں؟ اور سجل اور سنی سے کہیے گا کہ میں انہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہاں عائشہ کو دیکھ کر مجھے سجل بہت یاد آتی ہے، وہ بھی بہت کیوٹ ہے، دونوں کے ہنسنے کا اسٹائل بھی بالکل ایک جیسا ہے۔ موقع ہو نہ ہو اسے بھی سجل کی طرح بات بات پر ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ اس نے ممی کا دھیان بٹانا چاہا، خواہ مخواہ اتنی دور بیٹھ کر پریشان ہوتی رہیں گی۔ ذرا دیر پہلے کی جذباتی کیفیت ختم ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹا تھا، اور ممی کا دھیان واقعی بڑھ گیا تھا۔ ان کے پاس سنی اور سجل کی تازہ ترین شرارتوں کے بہت سارے قصے تھے۔ وہ مسکراتے لبوں سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ طبیعت پر چھائی مردنی میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کال ختم ہونے کے بعد اسے نیند نے زیادہ انتظار نہیں کروایا۔ آخر نیند مہربان ہو ہی گئی تھی۔ حمزہ بھائی، آج آپ لیٹ ہو گئے، اٹھ جائیے۔ صبح سحری کے وقت عشاء نے دروازہ پیٹا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے آج سحری کے وقت خود سے اس کی آنکھ نہیں کھل پائی تھی۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر اس نے کچن کا رخ کیا۔ آج چولہے کے پاس خلاف توقع سنبل کھڑی تھی۔ ثانیہ کرسی سنبھالے ہوئی تھی۔ آج آپ کو سنبل کے ہاتھ کی سحری کھانا پڑے گی، اتنے سخت اور اکڑے ہوئے پراٹھے بناتی ہے کہ چباتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر اٹھا دیا۔ عشاء نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ خیریت؟ آج ہمیں سنبل کے ہاتھ کی سحری کیوں نہیں کھانی پڑے گی؟ اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے ثانیہ پر سرسری نگاہ ڈالی۔ وہ بہت مزمل دکھائی دے رہی تھی۔ ثانیہ آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ساری رات جاگتی رہی ہیں؟ عشاء نے ہی جواب دیا۔ ساری رات تو میں بھی جاگتا رہا ہوں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا مطلب ہے کہ کل افطاری بہت ڈٹ کر کی تھی، شاید بدہضمی ہو گئی تھی، ساری رات بے چین گزری۔ اگلے ہی پل اس نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت دی۔ افطاری تو خیر ہم نے بھی ڈٹ کر ہی کی تھی، ہمیں تو بہت مزے کی نیند آئی۔ سنبل نے پراٹھے کی چنگیر حمزہ کے سامنے رکھی، اس کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔
ثانیہ آپی، آپ نے صرف ایک دوست کے ساتھ چائے کا کپ لیا ہے، کچھ تھوڑا بہت تو مزید لیں۔ سنبل اب ثانیہ سے مخاطب تھی۔ بالکل بھوک نہیں ہے سنبل، وہ دھیرے سے بولی۔ تو کیا خالی پیٹ روزہ رکھو گی؟ بڑے ابا جو ابھی تک تندہی سے سحری کرنے میں مصروف تھے اسے فوراً ٹوک بیٹھے۔ یہ لو دودھ جلیبی کھا لو، اچھی لگے گی۔ انہوں نے اپنے آگے سے پیالہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ حمزہ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ کیوں اتنی الجھی اور پریشان لگ رہی تھی؟ کل مہمانوں سے تو بہت اتفاق سے ملی تھی۔ کل تک تو اس کے رویے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے، پھر رات ہی رات میں کیا کایا پلٹی؟ ذہن یہ مہمہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر آپ بڑے ابا کو انکار کیوں نہیں کر دیتی؟ ثانیہ کے کمرے سے آتی سنبل کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ غیر ارادی طور پر وہیں کھڑا ہو کر ساری بات سننے لگا۔ آپ کو شہریار بھائی پسند نہیں ہے نا؟ ہمیں بھی پسند نہیں، بس یہی بات ذرا سی ہمت کر کے بڑے ابا کو بتا دیجئے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی بات ہرگز نہیں ٹالیں گے۔ سنبل اسے اکسا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہی ایک وجہ کافی ہے مجھے یہ بات کہنے سے روکنے کے لیے۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی تھکن تھی۔ انسان کو زندگی میں ایک بار ہی شادی کرنے کا موقع ملتا ہے، شادی اپنی پسند سے ہی کرنا چاہیے۔ بڑے ابا نے تو اس زمانے میں پسند کی شادی کی تھی۔ آپ انہیں صاف صاف کہہ دیں کہ آپ کو وہ سڑیل مزاج سے شہریار بھائی پسند نہیں۔ سنبل کے بعد اب عشا کی باری تھی۔ وہ بہن کی ہمت بندھا رہی تھی۔ ثانیہ کے لبوں پر پھیکی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مسئلہ میری پسند ناپسند کا نہیں ہے عشا، میں ہر طرح کا کمپرومائز بخوشی کر سکتی ہوں، مگر یہ جاننے کے بعد کہ شہریار اس رشتے پر راضی نہیں۔ میری ذات کے وقار کو بہت ٹھیس لگی ہے، میں زبردستی اس کی زندگی میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ واٹ؟ توقع کے مطابق عشا اور سنبل دونوں ہی چیخی تھیں۔ وہ آپ سے شادی پر راضی نہیں؟ کیا اندھے اور پاگل ہو گئے ہیں؟ اور پھر آپ کو کس نے بتایا؟ عشا شدید ترین بدلحاظ ہوئی۔ سویرا نے۔ ثانیہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ کا نام لیا تھا۔ سویرا کی کزن شہریار کے آفس میں کام کرتی ہے، بہت امیر باپ کی الٹرا ماڈرن بیٹی ہے، محض وقت گزاری کے لیے جاب کر رہی ہے اور بہت کم وقت میں دونوں کے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے۔ ثانیہ رک رک کر بول رہی تھی۔ دل و دماغ پر جو بوجھ اتنے دنوں سے دھرا تھا اب بہنوں سے شیئر کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ میرا خیال تھا کمال انکل کی فیملی اس بار معذرت کے لیے آئی ہے، اسی لیے میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، مگر شاید کمال انکل نے شہریار پر دباؤ ڈالا ہے اور وہ اسی لیے جلد از جلد کوئی باضابطہ رسم ادا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ شہریار کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ اور شبانہ آنٹی، وہ تو خود اتنی الٹرا ماڈرن ہے، انہیں تو شہریار بھائی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ سنبل نے نکتہ اٹھایا۔ شاید وہ کرتی، لیکن انہیں خدشہ ہوگا کہ کمال انکل کے نام ابھی تک جو زمینیں اور جائیداد ہیں، ان کی ناراضی کی صورت میں شہریار کہیں اس سے محروم نہ ہو جائے۔ ثانیہ نے یقیناً اس بارے میں بہت سوچ و بچار کی تھی، اسی لیے ہر سوال کا ممکنہ جواب موجود تھا۔ تو پھر اب مسئلہ ہے کیا؟ ہم بڑے ابا کو صاف صاف ساری بات بتا دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم بغیر کسی وجہ کے ان کے سر ہو رہے تھے، یہ بات پتہ ہوتی تو بڑے ابا کو سمجھانا کتنا آسان ہوتا۔ آپ خواہ مخواہ پریشان؟ ہرگز نہیں، بڑے ابا کو تم دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ اس نے عشا کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بنا سختی سے منع کیا۔ پھر آپ کیا کریں گی؟ سنبل حیران ہوئی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیا ہے۔ خوش گمانی تو یہی ہے کہ شہریار اگر اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو اسے نبھائیں گے بھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے میری قسمت۔ فار گاڈ سیک ثانیہ آپی، آپ کی ذات اتنی عرضہ نہیں ہے، وہ شخص آپ سے کمپرومائز کے تحت رشتہ جوڑے گا۔ آپ بڑے ابا کو ساری حقیقت بتا کر انکار کر دیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ یقیناً آپ کے لیے کوئی ایسا بندہ بھیجے گا جو آپ کو پوری عزت اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ سنبل کہہ رہی تھی اور باہر کھڑا اللہ کا بندہ اس کے ایک ایک لفظ سے متفق تھا۔ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے سنبل، لیکن بعض حقیقتوں سے منہ موڑنا حماقت ہوتی ہے۔ میں بڑے ابا کے کندھوں پر دری ذمہ داری کم کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے لیے رشتے تلاش کرنا ان کے لیے جو شعر لانے کے مترادف ہے۔ ہمارے پاس سچی شکل و صورت اور خاندانی شرافت کے علاوہ اور ہے بھی کیا؟ دنیا جن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں، ہم دنیا کے معیار پر کسی طور پورا نہیں اترتے۔ اور پھر بڑے ابا 30 سال پہلے اپنی اکلوتی بیٹی بیاہ کر فارغ ہو چکے تھے۔ قدرت نے اس بڑھاپے کے عالم میں ان پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری دوبارہ ڈال دی۔ ممی پاپا ہوتے تو اور بات تھی۔ ثانیہ کی آواز رن گئی تھی۔ خیر بڑے ابا کو ہماری طرف سے تو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، ہم دونوں کا ارادہ تو لو میرج کرنے کا ہے۔ عشا نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا تھا۔ ثانیہ اسے گورے بغیر نہ رہ سکی۔ اچھا گوریں تو مت، ہم میرج کے بعد لو کر لیں گے۔ عشا نے اس کے گورنے پر جٹ بیان میں ترمیم کی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہنستی رہا کریں ثانیہ آپی، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بہت بھلی لگتی ہے۔ سنبل نے اسے محبت سے دیکھا تھا اور یہی آواز باہر کھڑے حمزہ کے دل کی بھی تھی۔ پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے اب؟
اپنے بالوں میں نزاکت سے انگلیاں چلاتے ہوئے جو محترمہ بولی تھیں یہ کمال صاحب کی پوتی نمبر 1 تھیں۔ اس وقت ایک پرتکلف افطار ڈنر کے بعد کمال صاحب کے ڈرائنگ روم میں محفل جمی ہوئی تھی۔ ثانیہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر نہیں آئی تھی۔ سنبل، عشا اور حمزہ بڑے ابا کے ساتھ آئے تھے۔ گفتگو جانے کہاں سے شروع ہو کر پاکستان کے حالات پر جا پہنچی تھی اور حمزہ کو شبانہ آنٹی اور ان کی بیٹیوں کے خیالات سن کر ازحد افسوس اور حیرانی ہوئی تھی۔ خلاف توقع بڑے ابا بھی کمال صاحب سے گپ شپ لگانے کے بجائے بالکل خاموشی سے محفل کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ نوشین کی بات سن کر ان کے چہرے پر ناگواری کی لہر ضرور ابھر آئی مگر وہ بولے کچھ نہیں، لیکن عشا پاکستان کے خلاف ان کی ہرزہ سرائی سن کر خاموش نہیں رہ سکی۔ کیا نہیں ہے پاکستان میں؟ سمندر، دریا، پہاڑ، ریگستان، مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، آپ، ہم اور 16 کروڑ عوام۔ یہ سمندر، دریا، پہاڑ وغیرہ تک تو ٹھیک تھا، مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد کو گھسانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ سنبل نے اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ دراصل ہم لوگ بہت جذباتی ہیں، حقیقت پسند بن کر سوچیں تو سچ یہی ہے کہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہاں صرف وہ لوگ رہ رہے ہیں جو مجبور ہیں۔ اگر 16 کروڑ عوام کو وسائل اور چوائس دی جائے تو وہ کسی اور ملک میں جا کر رہنے کو ترجیح دیں گے۔ نوشین کے بعد اب فری بول رہی تھی۔ آپ 16 کروڑ عوام میں سے ہماری فیملی کو مائنس کر دیں پلیز، عشا خفگی سے بولی۔ پاکستان جن شدید ترین مسائل میں گرا ہوا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن اگر ینگ جنریشن ہی گھبرا کر باہر بھاگنے کی سوچے گی تو اس ملک کے حالات کون سدھارے گا؟ اپنے گھر کی چھت ٹپکتی ہو تو بجائے اس کی مرمت کے پڑوسیوں کے گھر پناہ لینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ حمزہ بھی دھیمے اور دل نشین انداز میں بول اٹھا۔ ایک لمحے کو سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ شہریار نظر نہیں آ رہا، افطاری میں بھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہی شریک ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ بحث طول پکڑتی بڑے ابا نے شہریار کے متعلق دریافت کیا۔ ان کا لہجہ عجیب سی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ شبانہ آنٹی نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ اب گھر چلیں بڑے ابا، کل میرا اکنامکس کا ٹیسٹ ہے۔ عشا کو اچانک یاد آیا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا تھا، پھر حمزہ کو مخاطب کیا۔ بیٹا تم بہنوں کو لے کر گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، میں آپ کو خود لینے آ جاؤں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ زیادہ فاصلہ کہاں ہے یار، میں رکشے یا ٹیکسی پر آ جاؤں گا، بس تھوڑی دیر کمال سے گپ شپ لگانی ہے، تم لوگ جاؤ، ویسے بھی ثانیہ گھر پر اکیلی ہوگی۔ بڑے ابا نے اسے رسانیت سے مخاطب کیا۔ وہ کچھ متذبذب نظر آیا، لیکن پھر جملہ حاضرین کو اللہ حافظ کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ عشا اور سنبل نے اس کی پیروی کی تھی۔ بڑے ابا کتنے پریشان لگ رہے تھے، پتہ نہیں کمال انکل سے کس طرح بات کریں گے اور وہ لوگ کیسا رسپانس دیں گے، کہیں یہ سب ماننے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ شبانہ آنٹی تو ہیں بھی ایسی، بہت آرام سے کہہ دیں گی، ارے نہیں انکل آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، علیزے صرف شہریار کے آفس میں کام کرتی ہے، یوں ہی کسی نے بے پرکے اڑائی ہوگی۔ عشا بظاہر چلتی گاڑی سے باہر کے نظاروں کو دیکھنے میں مصروف تھی، مگر ذہن میں عجیب کھچڑی سی پک رہی تھی۔ وہ چشم تصور سے کمال انکل کے ڈرائنگ روم کا منظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ کمال انکل تو ساری بات چٹکیوں میں اڑا دیں گے، کہہ رہے ہوں گے چھوڑو یار، جوانی میں بچے ایسے حرکتیں کر گزرتے ہیں، لیکن شہریار میرا پوتا ہے، وہ ہرگز میرے کہے کو نہیں ٹال سکتا، شادی تو اسے ثانیہ سے ہی کرنی پڑے گی، تم بچوں کی باتوں میں آ کر بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ عشا کے ساتھ خاموش بیٹھی سنبل کے خدشے بھی عشا سے کچھ مختلف نہ تھے۔ میں شہریار سے خود بات کرنا چاہتا ہوں، اسے میرے سامنے اقرار کرنا ہوگا کہ وہ ثانیہ کے ساتھ شادی پر بخوشی راضی ہے۔ یہ معاملے زور و زبردستی سے نپٹانے والے نہیں ہوتے، اگر وہ ثانیہ کو پسند نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، ہم اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ بڑے ابا ضبط کے کتنے کٹھن مراحل سے گزر کر یہ بات کریں گے۔ حمزہ بظاہر لب بھینجے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر دل و دماغ میں ایک تلاطم برپا تھا، کہیں میں نے بڑے ابا کو یہ ساری بات بتا کر غلطی تو نہیں کی، ان کے اعصاب پہلے ہی کمزور ہیں، کیسے ہینڈل کریں گے وہ سارا معاملہ؟ گاڑی میں موجود تینوں نفوس ایک ہی بات سوچے جا رہے تھے۔ میں نے بڑے ابا کو شہریار بھائی کے متعلق بتا دیا تھا، آخر عشا نے پریشان کچھ سوچوں کی الغار سے گھبرا کر اعتراف کر ڈالا۔ سنبل نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یعنی تم بھی بڑے ابا کے ساتھ یہ معاملہ ڈسکس کر چکی ہو، حالانکہ تم نے ثانیہ آپی سے اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کیا تھا؟ سنبل نے اسے یاد دلایا۔ تم بھی سے تمہاری کیا مراد ہے سنبل؟ عشا نے اس کی بات پکڑ لی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں میں بڑے ابا کو یہ بات بتائے بغیر نہ رہ سکی، ظاہر ہے میں ثانیہ آپی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھڑے میں گرتا تو نہیں دیکھ سکتی نا، سنبل نے تسلیم کر لیا۔ حمزہ بھائی حیران ہو رہے ہوں گے، انہیں تو ساری بات بتا دو، عشا نے سنبل کو مخاطب کیا۔ میں تمہاری باتیں سن کر حیران نہیں ہو رہا عشا، حیرانی مجھے اپنے اندازے کی غلطی پر ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے ابا کے علم میں سارا معاملہ میں لے کر آیا ہوں، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ یعنی آپ بھی؟ وہ دونوں چیخ پڑی تھیں۔ حمزہ نے پھیکی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ بڑے ابا وہاں سے آنے کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں پوچھتی ہوں بڑے ابا سے کہ وہاں کیا بات ہوئی، عشا جاننے کو بے چین ہو رہی تھی۔ نہیں عشا فی الحال رہنے دو، بڑے ابا بہت ڈسٹرب لگ رہے ہیں، جو بھی بات ہوگی
ہمیں پتہ لگ ہی جائے گی۔ سنبل نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ حمزہ نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ عشاء کو بات ماننا ہی پڑی، لیکن دل کو کسی طور چین نہ آ رہا تھا۔ ایک ثانیہ تھی جو ساری صورتحال سے بے خبر تھی اور معمول کے مطابق کام نپٹائے جا رہی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ بڑے ابا کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے اور دوا کھانے کے انتہائی چور۔ انہیں باقاعدگی سے دوائی دینا ثانیہ کی ذمہ داری تھی اور اس کے بعد دادا پوتی کی نشست جمتی تھی۔ بڑے ابا کتب بینی کے شوقین تھے۔ اس شوق کے جراثیم صرف ثانیہ میں ہی آئے تھے۔ وہ اسے کسی کتاب سے پسندیدہ اقتباس پڑھ کر سناتے یا کبھی موڈ ہوتا تو کتاب اس کے ہاتھ میں دے کر سنانے کا کہتے۔ اخبار کی خبروں پر بحث کرتے۔ ثانیہ انہیں دن بھر کی رویداد سناتی۔ گھریلو معاملات سے متعلق چھوٹے موٹے مشورے، عشاء کی حماقتیں، سنبل کی شرارتیں، غرض سب کچھ ہی زیر بحث آتا۔ لیکن آج جیسے ہی وہ بڑے ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رکی تھی۔ بڑے ابا سیدھے لیٹے چھت کو تک رہے تھے۔ کیا ہوا بڑے ابا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہو کر آگے بڑھی۔ وہ جیسے ایک دم چونکے تھے، گویا اس کی آمد کے متعلق ابھی پتہ چلا ہو۔ ہاں طبیعت کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے۔ ثانیہ کو آج وہ ہمیشہ سے زیادہ بوڑھے اور مضمحل لگے تھے۔ اس نے دراز کھول کر ٹیبلٹ نکالی تھی۔ بڑے ابا نے چپ چاپ ہتھیلی آگے کر دی۔ گولی ان کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر انہیں تھمایا۔ جیتی رہو۔ ان کے لب بے آواز ہلے تھے۔ بس اب تو 4-5 روزے ہی رہ گئے ہیں بڑے ابا۔ آخری عشرے میں آ کر آپ کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے، ساری جمع شدہ توانائی خرچ ہو جاتی ہے نا۔ وہ اب میز پر بے ترتیبی سے پڑی کتابوں کو ترتیب دینے لگی تھی۔ انہوں نے بہت مشکلوں سے اپنی آنکھوں کی نمی اس زرق پوتی سے چھپائی۔ یہ ان کی سب سے صابر، شاکر اور قانع پوتی تھی۔ انتہا درجے کی فرمانبردار۔ اس چھوٹی سی عمر میں کتنی خوبی سے گھر کا سارا بار اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور محض انہیں پریشانی سے بچانے کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگا رہی تھی۔ لیکن وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنے جگر کے ٹکڑے کو یہ جوا کھیلنے دیتے۔ انہوں نے کمال احمد سے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی تھی، اور کمال احمد جن کے دل و دماغ پر پہلے ہی بہت بوجھ تھا، اپنے بھائیوں جیسے دوست سے یہ حقیقت مزید نہ چھپا پائے۔ شہریار واقعی اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن شاید وہ بدنصیب شخص ثانیہ بیٹی کے قابل ہی نہیں ہے۔ کمال صاحب نے شاید زندگی میں خود کو اتنا لاچار، بے بس اور شرمندہ محسوس نہیں کیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈی؟ شہریار ابھی کم عقل ہے۔ ابرار انکل آپ فکر نہ کریں، ہم شہریار کو سمجھا لیں گے۔ شبانہ نے فوراً گفتگو میں مداخلت کی تھی۔ بلکہ میرے پاس تو ایک تجویز اور بھی ہے۔ ہم کیوں نہ وٹا سٹا کر لیں؟ پھر تو شہریار کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ اپنی بہن کی وجہ سے اسے اس رشتے کو نبھانا پڑے گا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ شبانہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میں حمزہ کی بات کر رہی ہوں۔ اگر ہم ثانیہ اور شہریار کے ساتھ حمزہ اور نوشین کی بات، وہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور انہیں سنبل اور عشاء کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ انہوں نے تو اپنی عمر ایسی ہی گنوائی تھی۔ ان سے زیادہ لوگوں کو پرکھنے کا تجربہ ان کی کم عمر پوتیوں کے پاس تھا۔ میں چلتا ہوں کمال، تراویح نکل جائے گی۔ وہ شبانہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بڑے ابا؟ آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ ثانیہ ان سے مخاطب تھی۔ میرے پاس کہنے کے لیے بچا ہی کیا ہے میری بچی؟ اپنے بوڑھے دادا کو معاف کر دو۔ اس نے تمہارے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا۔ ان کا دل رو رہا تھا۔ عید کے لیے آپ کا کرتا شلوار سل کر آ گیا ہے بڑے ابا۔ آج ٹیلر گھر پر ہی دے گیا تھا۔ میں اپنی پسند سے ہی کپڑا خرید کر دے آئی تھی۔ آپ نے دیکھا؟ پسند آیا آپ کو؟ وہ کپڑوں کی الماری سے نیا سلا ہوا کرتا شلوار نکالتے ہوئے بولی۔ اللہ تعالیٰ دامن میں دنیا بھر کی خوشیاں ڈال دے۔ دادا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمیشہ سکھی رہو۔ اللہ تجھے چاہنے والا اور پرخلوص رفیق سفر عطا کرے۔ بعض دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتے، دل سے الفاظ نکلتے ہیں اور بارگاہ الہی میں قبولیت پا جاتے ہیں۔ بوڑھے دادا کے دل سے دعائیں نکل رہی تھی اور بہت تیزی سے قبولیت کے مراحل طے کر رہی تھی، اگرچہ وہ اس وقت اس بات سے لاعلم تھے۔ چچا جان، میرے حمزہ کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیجیے۔ ہم ثانیہ کے لیے آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا رہے ہیں۔ اپنے داماد کی بات سن کر انہیں لگا جیسے سماعت نے دھوکہ دیا ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئے، اور ان کی خاموشی سے بلال عمر نے جانے کیا معنی اخذ کیے تھے جو ریسیور اپنی بیوی کو تھما دیا۔ ابو دیکھیے، انکار نہ کیجیے گا، میری تو ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ اپنی تینوں بھتیجیوں میں سے کسی ایک کو ہی اپنی بہو بناؤں، لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں بچوں پر اپنی مرضی ٹھونسی نہیں جاتی، بلکہ ان کی مرضی کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اگرچہ حمزہ میرا بہت تابعدار بیٹا ہے، پھر بھی میں نے یہ فیصلہ اس پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اور سچ بتاؤں تو جب اسے پتہ چلا کہ ثانیہ کہیں اور منسوب ہے تو وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ ثانیہ کو بہت پسند کرنے لگا ہے ابو۔ فطری جھجک کے باعث وہ یہ بات آپ سے نہیں کہہ پایا، لیکن آپ… میمونہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، اور ان کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہا تھا۔ اس نے کیسے ان کے دل کے نہا گوشوں میں چھپی دعا کو سند قبولیت بخشی تھی۔ تشکر کے احساس سے مغلوب ہو کر ان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔
کہاں ہے وہ نالائق؟ بڑے ابا نے کمرے سے باہر جھانک کر پکارا تھا۔ سنبل میگزین پڑھ رہی تھی اور عشا کتاب کھولے اور آنکھیں بند کیے رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ عشا، بڑے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ سنبل نے اسے ہلایا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی تھیں۔ میں حمزہ کے متعلق پوچھ رہا ہوں، بڑے ابا بولے تھے۔ حمزہ بھائی شاید اوپر ہیں اپنے کمرے میں، سنبل نے جواب دیا۔ بلا کر لاؤ صاحبزادے کو۔ ان کے لہجے میں کھنک اور چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ میں جاتی ہوں۔ عشا فوراً سیڑھیاں پلانگتی اوپر بھاگی تھی اور ذرا دیر بعد حمزہ کو ساتھ لیے نیچے آ رہی تھی۔ حمزہ بڑے ابا کے کمرے میں چلا گیا تو وہ سنبل کے پاس آئی۔ جب میں نے حمزہ بھائی کو بتایا کہ بڑے ابا نے بلایا ہے تو پہلے تو وہ چونکے، پھر بہت جھیمبی جھیمبی مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ مجھے تو معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، عشا نے سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، میں بڑے ابا کے کمرے میں جا رہی ہوں اور اگر 5 منٹ تک بڑے ابا نے مجھے نہ بھگایا تو تم بھی آ جانا۔ سنبل کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ عشا کو ہدایت دیتے ہوئے وہ اندر چلی گئی اور 5 منٹ کا انتظار کس نے کرنا تھا؟ 1.5 منٹ بعد عشا بھی اندر تھی۔ ہاں تو ثانیہ بیٹے، میں نے سوچا ہے کہ عید کے دن ہی تمہاری منگنی کی رسم ادا کر دی جائے، کیا خیال ہے؟ آج 27ویں سحری تھی۔ سب کھا پی کر فارغ ہو چکے تھے جب بڑے ابا نے ثانیہ کو مخاطب کیا، ایسے سرسری انداز میں جیسے اس کی منگنی کے بجائے آج افطاری پر کیا بنایا جائے ڈسکس کر رہے ہوں۔ اس کا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا تھا مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ ٹھیک ہے بڑے ابا، آپ بتا دیں اندازاً کتنے مہمان آئیں گے، اس حساب سے انتظامات کرنے ہوں گے۔ ارے مہمان کہاں، بس گھر گھر کے لوگ ہوں گے۔ تمہیں سادگی سے انگوٹھی ہی تو پہنانی ہے اور تم عید والی صبح اتنا ڈھیر سارا علم غلم تو بناتی ہو، مزید کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے بڑے ابا، وہ دھیرے سے بولی تھی، اور لڑکیوں تمہاری جو بھی خریداری رہتی ہو آج حمزہ کے ساتھ جا کر مکمل کر لینا، میں پھر تمہیں بازار نہیں نکلنے دوں گا۔ بڑے ابا سنبل اور عشا کو تاکید کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے پیچھے ثانیہ بھی اٹھ کر چلی گئی۔ ہم یہ سب ثانیہ سے چھپا کر اچھا نہیں کر رہے، ناحق 3 دن پریشان رہے گی۔ حمزہ کو واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ سرپرائز حمزہ بھائی، سرپرائز! عید کے پرمسرت موقع پر جب ثانیہ آپی کو پتہ چلے گا کہ زندگی کے چہرہ پر ان کے ہمسفر وہ ڈفر شہریار جلال نہیں بلکہ حمزہ عمر ہوں گے تو ان کی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ سنبل نے اسے بہت مدبر بن کر سمجھایا تھا۔ کاش ایسا ہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے دعا کی۔ اوف اللہ ثانی آپی، آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ سکون سے بیٹھ جائیں اور مہندی لگوا لیں۔ عشا اس کے پیچھے پیچھے کون مہندی لیے پھر رہی تھی۔ چھوڑو عشا، میں کون سا ہر عید پر مہندی لگواتی ہوں، ہر عید پر آپ کی منگنی نہیں ہوتی ہے۔ عشا اس کے مسلسل انکار پر جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ اور سنبل جس جوش و خروش سے اس کی منگنی کی تیاریوں میں مصروف تھی، ثانیہ کے لیے حیران کن بات تھی۔ ایسی کٹھور تو اس کی بہنیں کبھی نہ رہی تھیں۔ ابھی مجھے بہت سے کام نپٹانے ہیں عشا، وہ بہت جھنجھلا رہی تھی۔ کام سنبل اور میں نپٹا لیں گے، آخر آپ کی شادی کے بعد بھی تو میرے اور سنبل کے سر پر کام پڑے گا، ہمیں بھی عادت ہونی چاہیے۔ وہ آنے والے وقت سے جتنا آنکھیں چرانا چاہ رہی تھی، اس کی بہنیں اس کی ایسی ہر کوشش بہت کامیابی سے ناکام بنا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے لگا دو، لیکن بس ہلکا پھلکا ڈیزائن بنانا، زیادہ ہرکریزی کی ضرورت نہیں۔ وہ آخر تھک ہار کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ وہ عید کی نماز پڑھنے بڑے ابا کے ساتھ ہی قریبی جامع مسجد میں گیا تھا۔ نماز کے بعد بڑے ابا اپنی جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ عید ملنے میں مصروف تھے، جبکہ اس کی جان پہچان صرف بڑے ابا کے ساتھ ہی تھی۔ سو پہلی فرصت میں ان سے گلے مل کر اس نے گھر کا رخ کیا تھا۔ لاؤنج میں سنبل اور عشا منہ لٹکائے بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ ان کی شکلیں دیکھتے ہی ٹھٹکا۔ ڈراپ سین، عشا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی؟ وہ واقعی نہ سمجھ سکا۔ آپ لوگوں کے گھر سے نکلتے ہی پھپھو کا فون آیا تھا، اپنی بہو کو عید مبارک کہنے کے لیے بے چین تھیں۔ پہلے پھپھو نے بات کی، پھر پھوپھا جان نے ڈھیروں دعائیں دی، آخر میں سنی اور سجل نے بھابھی صاحبہ کے ساتھ گپ شپ لگائی۔ اوہ، سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ پھر کیسا رسپانس دیا اس نے؟ اپنے سسرالیوں کو تو ظاہر سی بات ہے اچھا ہی دیا۔ ہاں، فون بند کرنے کے بعد ہمیں اپنے مخصوص انداز میں گھورا اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ عشا نے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا، اور گھورنے کا دورانیہ معمول سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ سنبل نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اب کہاں ہے؟ ہونا کہاں ہے، کچن میں ہی چیزوں کی اٹھا پٹک کر رہی ہے۔ میں جاؤں اس کے پاس؟ وہ سچ مچ کچھ گھبرا گیا تھا۔ جانا تو چاہیے۔ سنبل کچھ شرارتی انداز میں مسکرائی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کچن کا رخ کیا تھا۔ وہ ٹیبل پر برتن سیٹ کر رہی تھی، قدموں کی چاپ پر اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ اگرچہ کچھ بد دلی سے تیار ہوئی تھی، پھر بھی اس کا تھوڑا تھوڑا سا سجا سنورا روپ دل میں اترا جا رہا تھا۔ عید مبارک، اس نے جیسے ڈرتے ڈرتے مبارکباد دی تھی۔ آپ کو بھی بہت سنجیدگی سے مبارکباد لوٹا دی گئی۔ کچھ دیر کے لیے بے نام سی خاموشی چھا گئی۔ نروس ثانیہ کو ہونا چاہیے تھا اور ہو وہ رہا تھا۔ عشا بتا رہی ہے کہ ابھی ممی وغیرہ کا فون آیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد حمزہ نے ہی دوبارہ ہمت کی تھی۔ میں اور بڑے ابا ہرگز آپ سے یہ بات چھپانا نہیں چاہ رہے تھے۔ سنبل اور عشا آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھیں۔
وہ عام حالات میں اسے بہت بے تکلفی سے تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا، مگر گھبراہٹ کے مارے طرز تخاطب ہی بدل گیا۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ اچھا ہوا پھپھو کے فون سے مجھے حقیقت کا علم ہو گیا۔ اس رشتے کے جڑنے سے پہلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دھیمے مگر مستحکم لہجے میں مخاطب ہوئی۔ حمزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اسے سن رہا ہے۔ اگر آپ بڑے ابا کی پریشانی دور کرنے یا وہ بات کرتے کرتے ہچکچائی تھی، یا اگر مجھ پر کسی قسم کا ترس کھا کر یہ رشتہ جوڑنا چاہ رہے ہیں تو پلیز آپ ایسا ہرگز مت کیجیے۔ دنیا شہریار کمال پر ختم نہیں ہوتی ہے بڑے ابا۔ میرے لیے مجھے تمہاری دنیا کے بارے میں علم نہیں، لیکن میری دنیا ثانیہ فصیح پر ہی ختم ہو رہی ہے، اور برائے مہربانی یہ ترس وغیرہ کے الفاظ استعمال کر کے مجھے میری نظروں میں مت گراؤ۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ غصہ اور افسوس ایسے اچانک حملہ آور ہوئے کہ اظہار کا مرحلہ طے ہو بھی گیا اور پتہ بھی نہ چل سکا۔ اب چپ ہونے کی باری ثانیہ کی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی نگاہیں دیکھ کر حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اگرچہ سچ یہی ہے، لیکن میرا مقصد تمہیں چپ کروانا نہیں تھا۔ تم بغیر جھجکے اپنے دل میں ابھرنے والی ہر الجھن مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ حمزہ کا فطری اعتماد لوٹ آیا تھا اور اب وہ دوستانہ انداز میں ثانیہ سے مخاطب تھا۔ آپ صرف چند مہینوں کے لیے پاکستان آئے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ مستقبل میں آپ کے کیا پلانز ہیں، لیکن میں اپنے بوڑھے دادا اور چھوٹی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر کسی اجنبی سرزمین میں جا کر آباد نہیں ہونا چاہتی۔ ثانیہ نے دو ٹوک بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ مجھے تم سے توقع بھی یہی ہے اچھی لڑکی، اور میں بھی اپنے بوڑھے نانا اور چھوٹی بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم یہ خدشہ اپنے ذہن سے نکال دو پلیز حمزہ۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ آپ وقتی جذبات میں آ کر کوئی جذباتی قدم مت اٹھائیے۔ چند مہینوں کے لیے پاکستان میں رہنا الگ بات ہے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کرنا الگ بات۔ یہ نہ ہو کہ آپ مستقبل میں اپنے فیصلے پر پچھتائیں۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے ثانیہ، بلکہ یہ میرا نہیں ہماری پوری فیملی کا فیصلہ ہے۔ ممی تو خیر ہمیشہ سے ہی یہاں آنے کو بے چین تھیں، پاپا البتہ کچھ گم و گو کا شکار تھے، لیکن جیسے جیسے سجل بڑی ہو رہی ہے پاپا کا ذہن بھی بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ ہماری جیسی کنزرویٹو فیملی کا اب امریکہ جیسے ملک میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب پاپا بھی ممی کے ہمنوا ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے پاکستان آنے کے بعد یہاں پیش آنے والی مشکلات کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کبھی کبھار میں کوئی مسئلہ پیش آنے پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جایا کروں، لیکن میں کبھی وہ جھنجھلاہٹ تم پر نہیں اتاروں گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہوں، اور دوسری بات وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر رکا۔ ثانیہ نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی، اور دوسری بات یہ کہ میں نہ صرف تم سے محبت کرتا ہوں بلکہ اچھا خاصا ڈرتا بھی ہوں۔ تمہارے سامنے ایسی ویسی بات کہہ کر مجھے اپنی شامت تو نہیں بلوانی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس بار ثانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھینکس گاڈ، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ تو نمودار ہوئی۔ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ تمہارے ہونٹوں پر ہنسی کتنی خوبصورت لگتی ہے تو تم کبھی میں چلتی ہوں۔ بڑے ابا کی آواز آ رہی ہے، وہ سیدھے کچن میں ہی آتے ہیں۔ ثانیہ اس کا جملہ مکمل ہونے کا انتظار کیے بنا بوکھلا کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ بھئی یہ کھجوروں والی سوئیاں تو تم لاجواب بناتی ہو۔ وہ سب کچن میں میز کے گرد بیٹھ کر ثانیہ کے ہاتھ کی بنی مختلف ڈشز سے انصاف کرنے میں مصروف تھے، جب بڑے ابا نے تیسری بار یہی بات دہرائی۔ بڑے ابا، ان کھجوروں والی سوئیوں کا ایک معزز سا نام ہے۔ میں ہر دفعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے شیرخرما کہتے ہیں، لیکن آپ ہر دفعہ بھول جاتے ہیں۔ عشا نہیں نے ٹوکا تھا۔ حمزہ ہنس پڑا تھا۔ اچھا ہاں یاد آیا، برخوردار انگوٹھی خرید لی تم نے؟ بڑے ابا نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ جی خرید لی تھی بڑے ابا۔ اس کے من کی مراد بھر آ رہی تھی۔ اس نے جٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈبیا نکالی۔ ثانیہ بیٹے تم یہاں آؤ میرے پاس، بڑے ابا نے اسے بلایا۔ عشا جو بڑے ابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس نے جٹ اپنی کرسی خالی کر دی۔ ثانیہ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ دکھاؤ صاحبزادے انگوٹھی۔ بڑے ابا نے انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ کچھ ہکا بکا رہ گیا۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے انگوٹھی انہیں تھما دی۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، سدا سلامت رہو۔ بڑے ابا نے پہلے ثانیہ کو سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی تھی، پھر اس کی گود میں دھرا ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی پہنائی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور حمزہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی انگیجمنٹ رنگ اس کی منگیتر کی انگلی میں پہنچ بھی چکی تھی اور وہ سامنے کسی خاموش تماشائی کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی دانست میں بڑے ابا کے بجائے یہ فریضہ انجام دینے کا موقع اسے ملنا چاہیے تھا۔ ہمارے وہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ کیا نہیں ہوتا؟ بڑے ابا کی سماعت اس بڑھاپے میں بھی قابل رشک تھی۔ جی وہ یعنی میرا مطلب ہے کہ اس طرح کھانے کی میز پر ہی منگنی ہو جانا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے الٹی سیدھی وضاحت دی۔
ہاں تو اسی کو تو اپنا پن کہتے ہیں، نہ کوئی تکلف، نہ بناوٹ، نہ دکھاوا۔ بڑے ابا خوش ہوتے ہوئے بولے، جی بڑے ابا، یقیناً اسی کو اپنا پن کہتے ہیں۔ وہ بھی خوش مزاجی سے کہتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس شخص کی سنگت میں آئندہ آنے والی عیدیں بھی یوں ہی ہنستے مسکراتے گزارنا تھی، اسے یہ یقین ہو چلا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔